یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور کے اسوہ مبارکہ کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا۔ اسوہ کاملہ، اسوہ مبارکہ اور بہت سارے لفظ جو اسوہ موصوف کی صفت بن سکتے تھے، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ حسنہ ہے۔ اگرچہ حضور کا مبارک اسوہ کاملہ بھی ہے، اسوہ مبارکہ بھی ہے، لیکن انسانی طبع کے اندر حسن کی طرف فطری میلان پایا جاتا ہے۔ جہاں بھی حسن ہوگا، جہاں بھی جمال ہوگا، انسان کا رجحان قلب ادھر ہوگا۔ وہ زلف و رخسار میں ہو، قد رعنا میں ہو، سرمگی آنکھوں میں ہو، وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، تتلی کے پروں میں قدرت کی کاریگری کے رنگ ہوں، یا مور کے پروں میں قدرت کی صنائی اور مینا کاری کا جمال ہو، معصوم بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، یا بوڑھے شخص کی سنجیدگی ہو۔ جہاں بھی حسن ہوگا، انسان کی طبع ہے کہ انسان کا ادھر رجحان ہوتا ہے۔ تو آواز آئی، اگر تم نے حسن کا مجموعہ دیکھنا ہے، تم نے حسن اور جمال کو ایک پیکر میں دیکھنا ہے، تو میرے محمد عربی کی صورت بھی دیکھ لو اور سیرت بھی دیکھ لو۔ ان کی صورت جیسی صورت بھی کسی کی نہیں، اور ان کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر خو و خصلت خوبصورت ہے۔ حضور کی مبارک سیرت ہمارے لیے کامل نمونہ بھی ہے، مکمل نمونہ بھی ہے، مبارک نمونہ بھی ہے، لیکن جو قرآن نے کہا وہ خوبصورت نمونہ ہے، اور خوبصورتی کی طرف رجحان ہوتا ہے، انسان خود بخود ادھر راغب ہو جاتا ہے۔ کہا ذرا نظر اٹھا کے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو تو صحیح، تمہارا جی چاہے گا کہ اس پیارے کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ جس بھی پہلو میں دیکھو آپ کو بے مثال دکھائی دیں گے۔ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ایام کہولت، جس بھی دور میں دیکھو گے، پھر باپ ہونے کی حیثیت سے، حضور علیہ السلام کا قائد لشکر ہونے کی حیثیت سے، معلم الاخلاق کی تعلیم دینے کی حیثیت سے، جس بھی پہلو سے دیکھو گے، کائنات کے اندر آپ کو ایسا اسوہ نور کسی کا نہیں ملے گا جیسا اسوہ نور حضور کا اللہ نے بنایا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا بھی آپ رنگ دیکھیں، معجزے کے دامن سے بھی حضور کی سیرت کے رنگ چھلکتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک کی اتنی شدت ہوئی، کمر کو سیدھا کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ بلا تعین اوقات حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھنے والے لوگ تھے۔ ان کی نگاہیں حضور کے دروازے پہ لگی رہتی، جو ہی در کھلتا تو یہ دامن دل پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب کبھی ایسا ہوتا بھوک کاٹ لیتے، کبھی کہیں سے کچھ کھانے کے لیے آ جاتا، کبھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آتے، بازار میں بیچتے اور کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے۔ تو کئی دن فاقوں سے بھی انہیں گزرنا پڑتا۔ تو کہتے ہیں ایک دن ایسی حالت تھی کہ کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اب کسی کے آگے سوال کریں اور کسی سے اپنی ضرورت طلب کریں تو یہ بھی مشکل تھا، چونکہ جو حضور نے تعلیمات دی تھیں وہ بھی ملحوظ تھیں۔
اور مخمصے کی حالت میں جب انسان کی زندگی کو خطرہ ہو تو سوال جائز ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں نے مناسب سمجھا کہ سوال نہیں کروں گا۔ مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پر جا کے بیٹھ گئے جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ کوئی گزرے گا اور میرے چہرے پر نکاہت محسوس کر لے گا اور میری ضرورت کا مداوع ہو جائے گا۔ اب جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ لوگوں سے بات کرنی چاہیے تاکہ جب ہم کلام ہو جاؤں گا تو وہ پھر میری گفتگو کی نکاہت سے میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھا تو انہوں نے جلدی جلدی مجھے مسئلہ بتایا اور گزر گئے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان سے میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا تو وہ بھی شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور چل دیے، اور میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین تشریف لے آئے۔ حضور جلوہ فراز ہوئے تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا۔ تو جب میں نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ کہا مسئلہ تھا یہی۔ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ دروازے پر آ کے حجرائے انور پر کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو آواز آئی کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، تو کہا وہی پیش کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب دودھ کا پیالہ دیکھا تو جان میں جان آ گئی، لیکن حضور نے مجھے کہا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ 70 لوگ تھے، میں گیا اور حکم کی تعمیل کی، ان کو بلا لایا۔ اب دودھ کا ایک پیالہ اور 70 لوگ، تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ تو میں نے پہلے شخص کو دودھ پیش کیا اور دودھ پر میری گہری نظر تھی، وہ سیراب ہو کے پی گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ حوصلہ ہو گیا، میں نے دوسرے کو دیا، اس نے بھی پیا اور سیراب ہو کے پیا، لیکن ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، 70 آدمی دودھ پی گئے اور دودھ کا ایک پیالہ اسی طرح بھرے کا بھرا تھا۔ لگتا تھا اللہ نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہو۔ جب 70 لوگ دودھ کا پیالہ نوش جاں کر چکے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو آقا کریم نے فرمایا اب تم پیو۔ تو کہتے ہیں میں نے پیا اور سیراب ہو کے پیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا یہ لفظ ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جاں کرتے ہوئے فرمایا ساقی القوم آخرہم شربا، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ خود تو آخر میں پیتا ہے نا، اور وہ پیالہ نوش جاں کیا۔ اب یہ حضور کا ایک معجزہ ہے جس کو ہم نے بارہا سنا، بیان کیا، لیکن میں اس کے دامن سے پھوٹتی ہوئی حضور کی سیرت کا ایک رنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہو تو دودھ کا ایک پیالہ 70 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، یہ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں۔ میرے امام بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ تو وہ 70 آدمی وہ پی گئے اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیا، 71 آدمیوں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ تو اس کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ دودھ کا پیالہ